السلام علیکم۔ کچھ دوست سوال کرتے ہیں تو وہ اسی وقت جواب چاہتے ہیں یا ایک دو دن میں وہ جواب چاہتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، میں نے آگے بھی بتایا ہے کہ میں کوئی ایک فری انسان نہیں ہوں۔ میں روزی روٹی کماتا ہوں، یعنی میں ایک جاب کرتا ہوں صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک۔ پھر میں نے کچھ اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، اور پھر کچھ گھریلو ذمہ داریاں ہیں، کچھ عالم رسود کی ذمہ داریاں ہیں، اور پھر کچھ قدرت کی طرف سے بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ان تمام کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی کتابیں کھول کے نہیں آپ کے جواب دیتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر میں نے کتابیں کھول کے جواب دینا ہے تو پھر میں ماسٹر کس چیز کا ہوا؟ پھر تو میں ماسٹر کوئی نہ ہوا۔ اب جو بھائی نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ سب سے پہلے تصور شیخ کے بارے میں کہ مختلف طریقے سے ہے، کوئی کلر کو یہ وہ لطائف یہ وہ کر رہے ہیں، اور انہی کا دوسرا حصہ ہے سوال کا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ تو غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی مراقبہ، تو پھر فرق کیا ہوا ہم دونوں میں؟ پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ جنہوں نے ریئل علم لیا ہے، جو بالکل حقیقی طور پر اس مٹی کے جسم سے باہر آئے، ان کی بات ہمیشہ سیم رہے گی۔ اور جنہوں نے کتابی علم لیا یا گدی در گدی جو کام چلا ہے اکثر جگہوں پر، اور عوام بھی اکثر جگہوں پر جا رہی ہے، بس جہاں دادا جا رہا تھا وہاں باپ جا رہا تھا، وہاں جہاں باپ جا رہا تھا وہاں وہ خود جا رہے ہیں، تو وہاں پر پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور کچھ جگہ پر جب سنی سنی باتیں ہیں، جیسے آپ لوگ میرے سے علم لے رہے ہیں تو چند دوست مخلص ہیں، وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں۔ کچھ دوست بس ٹائم پاس کرنے کے لیے، کچھ صرف باتیں سننے کے لیے۔ تو یہی فرق اس علم میں رہ گیا۔ اب جب پریکٹیکلی کام نہیں ہوا تو ان میں پرابلم آ گئی۔ ابھی جو میں نے پوسٹ بنائی ہے لطائف کے اوپر، اکثر کو تو لطائف کا پتہ نہیں چلا، کوئی ان کو سینے میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کہاں سے کہاں ڈھونڈ رہا ہے، پوچھیں لطائف ہوتے ہیں کہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا سوال کرے تو جناب میں جلالی ہوں، میں جلال ہوا ہے میرے اندر، اور میں جلا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، ایسا جواب دینا شروع کرتا ہے۔ میں نے ایک جو پیر صاحب ہیں ان کا میسج گروپ میں شیئر بھی کیا۔ پرابلم کس کا ہے؟ پرابلم ہماری اس اکثریت کا ہے جو بیل کی طرح بس گھوم رہی ہے بس۔ اور بار بار میں نے کہا ہے کہ یہاں پہ تو ہماری قوم ہی شہزادی قوم ہے، جس نے ایسی دو گپیں چھوڑی اس کے پیچھے چل پڑے کہ پتہ نہیں بھائی اس کے پاس کیا ہے۔ جس نے کو دو تویز دے دیے، کو دو پھکیاں بنا دیں، کسی نے خود پھکی نہ بنائی، کسی حکیم سے منگوا دی، تو اس کو بڑا کچھ سمجھنا شروع کر دیا جی۔ اور ہماری قوم کو جن بھی بڑے چمڑتے ہیں تو بندہ یہاں پہ کرے تو کیا کرے؟ اب سمجھ لیجیے تصور شیخ کیا ہے۔ تصور شیخ پر میں نے جواب دے دیا ہے۔ اگر آپ نے پہلے نہیں ہے بعد میں ہے تو چلے آپ بھی سن لیجیے، اور دوسروں کو بھی رپیٹ ہو جائے گا۔ جو مرشد ہوتا ہے، حقیقی مرشد، یہاں پہ وہ گدی در گدی اکثریت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو حقیقی مرشد ہوتا ہے وہ ہر انسان کہیں پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے بغیر دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، وہ بھی ایک معجزہ ہیں، ان کے علاوہ تمام انسان ماں باپ کے ذریعے ہی آئے ہیں دنیا میں۔ سو کو کہانی بنا لے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ اب جب وہ انسان جب مرشد نہیں ہوتا، چلتا ہے پھرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے، تو پھر وہ مرشد بنتا کس وقت ہے؟ اس بات پہ غور کریں، پھر غور کریں، کب ہوا وہ مرشد؟ وہ مرشد اس وقت ہوا جب اس نے اس حقیقی علم اور نور کو لیا، مرشد ہوا وہ تب جب اس کو یاد آ گیا کہ جب اس کی روح مین سورس میں چلی گئی۔ پرابلم تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ تو کوئی بات آپ اچھے طریقے سے کر نہیں سکتے، آپ کو کیئر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اکثریت کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو فتوے بڑے ہیں ہماری قوم کے پاس، تو صبح سے لے کر شام تک دوسرے کے لیے فتوے۔ تو جب اس کی
مرشد کی روح مین سورس میں چلی گئی، جہاں اس نے حقیقت دیکھ لی، اس کے بعد اس کا روشنی کا جسم واپس آیا، ابھی وہ صحیح طور پر مرشد ہے، ایسا شخص مرشد کہلائے گا۔ تو مٹی کا جسم تو اس کا پہلے بھی تھا، اس وقت وہ کوئی بیعت کسی سے کرتا تھا یا اس کی کوئی ایسی بات تھی، تو سوچیں پھر سوچیں اصل میں تصور مرشد کیا ہے۔ اس کی ایک مثال صرف سمجھانے لگا ہوں۔ آپ آنکھیں بند کریں اور تصور خدا کریں۔ کیا تصور کریں؟ میں یہاں نام کی بات نہیں کر رہا جن ناموں کو آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ اللہ کی ذات کا تصور کریں تو کیا تصور کریں گے؟ آنکھیں بند کریں، سوچیں کیا کوئی تصور بنائیں گے؟ کوئی تصور بن سکتا ہے آپ سے؟ تو جو حقیقت پر مبنی جواب دیں گے وہ کہیں گے کہ ہم سے کوئی شکل نہیں بنی۔ تو پھر آپ مرشد کی شکل کیوں بناتے ہیں اس کے مٹی کے جسم کے، کہ یہ اس کے مٹی کے جسم کی آنکھیں ہیں، نیلی ہیں یا کالی ہیں یا بھوری ہیں، اس کے بال ہیں وائٹ ہیں یا بلیک ہیں، یہ اس کے ہونٹ ہیں پتلے ہیں کہ موٹے ہیں، یہ اس کے کان ہیں، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ تو مٹی کا جسم ہے۔ وہ جتنے بھی ولی اللہ ہوئے کیا انہوں نے اپنے مٹی کے جسم کو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ ان کا انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آپ لوگوں نے ان کے جسم اطہر کو مٹی کے اندر رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ سوچیں پھر جواب دیجیے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک وقت تھا جب وہ ولی اللہ دنیا میں موجود تھے، مٹی کے جسم سے چلتے تھے پھرتے تھے، بات کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، لیکن ابھی ہم نے ان کے جسموں کو مٹی کے اندر رکھا ہوا ہے، اس لیے ان کے دربار ہے، ان کے مزار ہے۔ تو پھر تو جو اس نے حقیقی نور تھا اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ کیا وہ مر گیا؟ یہاں پہ لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ ہم اندھی عقیدت کے اسیر ہیں۔ تصور مرشد یہ تھا کہ آپ صرف آنکھیں بند کریں، لطیفہ سری یعنی تیسری آنکھ یعنی اپنی انرجی جسٹ فوکس کریں گے کہ میرے سامنے میرا مرشد موجود ہے یا میری توجہ کا مرکز میرا مرشد ہے۔ اب آپ جب توجہ کریں گے آپ کوئی شکل نہیں بنا رہے، تو پھر آہستہ آہستہ انرجی آپ کو بتا دے گی، آپ کی تیسری آنکھ بتا دے گی کہ آپ کا یہ مرشد ہے۔ وہ سمجھانا شروع کر دے گی، اس نور کو سمجھنا شروع کر دے کہ یہ نور ہے۔ تو یہ تھا حقیقی تصور مرشد۔ لیکن پرابلم یہ ہوا کہ آپ تو جہاں پہ بھی جائیں ابھی آپ ایک بات نہیں کرتے، اور ابھی میں نے اکثر تقریریں بھی سنی، اکثر وہ ابھی کچھ ایسا بچوں جیسی بات کر رہا ہے، اور آگے سے لوگ جو ہیں وہ بس آسمان اٹھا لیا، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، اور جو کوئی بندہ حقیقی جا کر دو سوال کر لے لڑنا شروع کر دیتے۔ اب بتائیے مجھے کون جان جوخم میں ڈالے اس دنیا میں، عالم ناسوت میں؟ اس کے قوانین ہیں، اور قوانین تو ہر ایک کو ماننے پڑتے ہیں، اور کوئی بات ہو رہی ہے تو کوئی ایسے ہی جواب دے دیا جناب، آگے سے واہ واہ شروع ہو گئی، تو کیا کرے وہاں پہ بندہ؟ تصور مرشد میں کسی قسم کی کوئی شکل نہیں بنانی ہوتی، آپ نے اپنے ذہن کو ساکن کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کی روح جاگتی ہے، روح اس نور کو پہچانتی ہے جو حقیقی طور پر مرشد کا نور ہے۔